آج بھی میں اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ صبح کے 9 سے 10 بج گئے تھے، پر ابھی تک میری چندہ نہیں جاگی تھی۔ میں آج کل اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے مدرسے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری بیٹی پر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرے پاس سویا کرتی تھی۔ کچھ دن سے وہ الگ کمرے میں سو رہی تھی، بلکہ کچھ مہینوں سے مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں صبح بھی جب اس کا دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ بہت دیر سے کھولتی اور گھبرائی ہوئی ہوتی۔ آج بھی میں اس کا دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ اب کی بار جو میں نے آواز دی تو اس نے مرمری سی آواز نکالی۔ دروازہ کھولا تو چہرے پر عجیب سی نحوست تھی اور بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ میری نظر جب بیٹی کے پاؤں پر پڑی تو میں چونک گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب سے طریقے سے کھڑی تھی، جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج کافی عرصے کے بعد میری نند شبانہ بھی ہمارے گھر آئی تھیں۔ ان کی شادی کو 30 سال ہو گئے تھے، ابھی تک ان کا میکے سے رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی ان کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر اسی حالت میں آ گئی تو میری نند ضرور کوئی نہ کوئی بات کرے گی۔ اسے تو بس بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تبھی میری نند نے پیچھے سے آواز دی، ارے آمنہ، تمہاری بیٹی نہیں آ رہی سامنے؟ کیا بات ہے؟ میں کتنا عرصہ ہو گیا اپنی بھتیجی سے نہیں ملی۔ وہ خود ہی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تب میری بیٹی تھوڑی اور گھبرا گئی۔ میں نے اسے باہر آنے کا کہا تو وہ لنگڑا کر چلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میری نند نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے آمنہ باجی، اسے اتنی سی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کی بیٹی لنگڑا کر چل رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں معذور تو نہیں ہو گئی؟ میری نند کی بات سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر اتراتی تھی، ایسے ہی دوسروں کی بیٹیوں پر بھی بات کیا کرتی تھی۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچوں میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ میری نند نے چاروں طرف آنکھیں گھما کر میری بیٹی کو شاطرانہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی اس حالت پر خوش ہو رہی ہو۔ میں نے بیٹی کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اسے کہا کہ جا کر تیار ہو کر باہر آئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی۔ جب میری بیٹی کمرے سے باہر نہ آئی تو مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے تکیے پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے گی، پر اس وقت آمنہ باجی مجھے بلا رہی تھیں، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ میری بیٹی کمرے سے جڑے غسل خانے میں تیار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ میں یہ لباس دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کو دلوائے ہی نہیں تھے۔ یہ نئے کپڑے ہیں، نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھے اور نہ ہی میری بیٹی نے کبھی ان کی فرمائش کی۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی اور نے اسے یہ کپڑے دیے ہیں، لیکن میری نند کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ میری بیٹی کے صدقے اتارنے لگیں اور بولیں، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت بچی ہے تمہاری، اللہ نظر نہ لگائے۔ یہ کہہ کر وہ کھسیانی سی ہنسی۔ مجھے ان کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میں اپنی بیٹی پر برس پڑی۔ میں نے کہا، تم نے یہ کپڑے کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے تو تمہیں لے کر نہیں دیے۔ بولی کہ امی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں مدرسے جاتی ہوں، میری ایک سہیلی بہت امیر ہے۔ میں نے آپ کو فائزہ کے بارے میں بتایا تو تھا، پچھلے دنوں میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے ہیں۔ اچھا، تم مجھے بتا تو دیتی، میں اگر آمنہ باجی کے سامنے تم سے پوچھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تب میری بیٹی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، امی، آمنہ اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی کہ آپ نے بنا رکھی ہیں، ہماری سبھی مشکل حالات کو سمجھتی ہیں وہ۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اور غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن میری بیٹی نے مدرسے جانے کی بات نہیں کی، بلکہ گھر پر ہی رہی۔ کہنے لگی کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی کہ تھک جاتی، اس لیے مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ وہ کیوں تھک جاتی ہے۔ صبح اٹھتی تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح 10 بجے تک وہ سوتی رہی، حالانکہ میری بیٹی جب مدرسے جایا کرتی تھی تو صبح کے 5 بجے ہی جاگ جاتی تھی، پر اب تو اس نے اپنے حالات ہی بدل لیے تھے۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور صبح بھی دیر سے جاگتی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو اسی طرح لنگڑا کر چل رہی تھی۔ باہر آئی، سر جھاڑ منہ پھاڑ
سامنے رشیدہ دائی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ رشیدہ دائی مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا، وہ اس کام میں آگے بڑھ گئی۔ آج مجھ سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹی کا استعمال پوچھنے آئی۔ اس کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اشارہ کیا، وہ کمرے میں گئی۔ رشیدہ دائی مجھ سے رازدارانہ انداز میں بولی، آمنہ تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی کیا؟ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے، جوان بچی ہے، اس کی ایک ایک حرکت اور قدم پر تمہیں نظر رکھنی پڑے گی۔ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو تم کسے الزام دو گی؟ کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کرو گی؟ اپنی بیٹی کو دیکھو کہ یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی یہ حالت ابھی سے کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، چلنے پھرنے کا انداز دیکھو، اور پھر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ عجیب سی بے باکی نظر آتی ہے مجھے تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ رشیدہ دائی تو نظریں پڑھنے والی عورت تھی، لڑکی کی چال دیکھ کر بتا دیتی کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بات کہی تھی، اس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب میری بیٹی اٹھی تو اسی طرح تھی، حالت بہت خراب تھی۔ کہنے لگی، اماں میری پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، مجھے تیل سے مالش کر دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گرم تیل لے کر بیٹی کے کمرے میں آئی تو کچھ سوچ کر اس نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ بولی کہ اماں رہنے دو، میرا درد ٹھیک ہو گیا ہے، تم میری مالش نہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا کہ میں کچھ پہچان جاؤں گی یا جان جاؤں گی، اسی لیے وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ پر میری بیٹی تو غیر شادی شدہ تھی، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ عورتوں والی حرکت کر رہی تھی؟ مجھے رشیدہ دائی کی بات یاد آ گئی کہ تم اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی، اس لیے تم کمرے کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں 1-2 گھنٹے کے بعد اپنے کام مکمل کر کے واپس بیٹی کے کمرے میں آئی تو دیکھا اس نے اندر سے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، مجھے غصہ بھی آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی پر وہ سو گئی تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال تھا اور شک بھی الگ ہو رہا تھا۔ کوئی جوان بیٹی بلا وجہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے تو ماں باپ اس کے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں؟ خیر، میں اپنے کاموں میں تو مصروف ہو گئی تھی، پر صبح میری بیٹی کی پھر وہی حالت تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے مدرسے میں ساتھ چلوں گی۔ میری بیٹی نے کچھ عرصے سے مدرسے جانے کے لیے بھی 1-2 بجے کا وقت منتخب کر رکھا تھا۔ پہلے کی طرح وہ صبح اٹھ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ شام والی کلاس میں جاتی تھی۔ اس کی یہ بات بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے مدرسے تک اس کا پیچھا کروں۔ کیا پتہ وہ مدرسے میں پڑھنے جاتی بھی ہے یا پھر مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے کا۔ 1-2 بجے جب وہ گھر سے برقع پہن کر نکلی، میں نے بھی ایک کالی چادر خود کے گرد لپیٹ لی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی میرے خیال میں کہیں اور جا رہی تھی، مدرسے کا راستہ تو کچھ اور تھا۔ پھر بیٹی نے چھوٹے سے رکشے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو بھی پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا اور رکشے والے کو بھی پیسے دیے تھے۔ مجبوراً اس کے ساتھ ہی مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ میں اس پر بیٹھی، وہ ہمارے جاننے والے تھے۔ میں پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلی تھی، اس نے مجھے مفت ہی بیٹی کے مدرسے تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہ تو شکر تھا کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔ مدرسے کے آگے اس نے رکشہ روکا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو، یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ملا،
ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے استاد محترم سے کوئی بات کروں تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں۔ میں پرنسپل صاحب کے کمرے کے پاس ہی موجود اسٹاف روم میں گئی۔ وہاں پر ایک ہی استانی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام دانیہ تھا۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ ابھی بھی بسمہ کو پڑھاتی ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں، بسمہ پہلے صبح والی شفٹ میں پڑھتی تھی تو میں اس کو پڑھاتی تھی، پر اب وہ شام والی شفٹ میں پڑھتی ہے، اس لیے میں اس سے بات ہی نہیں کر پاتی۔ پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، میں کچھ سننے کے لیے ہی تو مدرسے میں آئی ہوں۔ جاننا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کسی غیر مناسب حرکت میں یا سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے۔ آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ میں یہ بات کسی اور سے نہیں کر سکتی کیونکہ اپنی بیٹی کی ہی عزت کا مسئلہ ہے۔ میری بیٹی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، مگر پھر بھی میں بیٹی کی ماں ہوں، مجھے بہت فکر لاحق ہے۔ چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھیے۔ آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میری بات پر وہ فکر مند ہو گئیں۔ کہنے لگیں، میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا سکتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی مدرسے میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ عرصے سے اس میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نیند سوار رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو گھر سے سو کر نہیں آتی، لنگڑا کر چلتی ہے۔ کہتی ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، بیمار ہوں، چھٹی دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی بیٹی بہت ہی باقاعدگی سے مدرسے آتی تھی، پڑھتی تھی اور گھر بھی جاتی تھی۔ جہاں تک بات ہے مدرسے کی، ہمارا ماحول بہت سخت ہے۔ ہم بچیوں کو تو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی بچی بغیر اطلاع کے مدرسے آنا چھوڑ دے، ہم اس کے ماں باپ کو اسی دن اطلاع دیتے ہیں کہ آج آپ کی بچی مدرسے میں نہیں آئی۔ پر یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مدرسے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی آپ کی بچی جس پر آپ کو پریشان ہونا پڑے، لیکن آپ کو اسے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے، گھر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے۔ اور ہاں، رات کو آپ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سویا کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں جی، میری بیٹی کا کمرہ تو الگ ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، میری چیزیں رکھنے ہوتی ہیں مجھے، اسی لیے میں الگ کمرے میں سونا چاہتی ہوں، تو ہم نے اسے الگ کمرہ دے دیا ہے۔ میری بات سن کر بسمہ میڈم نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اماں جی، اس عمر میں بچوں کو الگ کمرے نہیں دیتے، ان کے ساتھ ساتھ رہا جاتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملا دیں۔ میں اس کی بات سن کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تفتیش مکمل کر لی تھی، پر یہاں سے جو مجھے بسمہ استانی نے بتایا تھا وہ بھی قابل تشویش تھا۔ مجھے وہ تکیے والا منظر یاد آنے لگا جس صبح میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہاں مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بیٹی کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے، حالانکہ میں گھر میں اسے 100 روپے بھی نہیں دیتی تھی، پر اب وہ خود بخود امیر ہونے لگی تھی۔ خیر میں گھر آئی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر چکے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ آخر میری بیٹی نے کہاں سے یہ پیسے لائے، وہ کن کاموں میں ملوث ہے، لیکن میں اس سے براہ راست یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ خیر سے رات کا وقت گزرا، صبح آئی تو میری بیٹی کی پھر وہی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج پورا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی اور رات کو بھی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی بیٹی کے مدرسے کے آنے کے بعد سارے کام کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میں اس کے کمرے میں بہانے سے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ آج بیٹی کے کمرے کی صفائی کروں گی تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی اور بھی اشارہ مل سکے۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی، میری بیٹی چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کیا بات ہے ماں، آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ضرورت تو نہیں، پر تمہارے کمرے سے کافی دن ہو گئے میں نے صفائی نہیں کی، میں صفائی کرنا چاہتی ہوں۔ بسمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بولی، اماں کیا آپ ان کاموں کے لیے رہ گئی ہیں؟ آپ صفائی کریں گی میرے کمرے کی؟ آپ بیٹھے، میں صفائی کرتی ہوں، آپ کے سامنے ہی کروں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا کمرہ گندا چھوڑ دوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بسمہ نے میرے ہاتھ سے جھاڑو وغیرہ لیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود جھاڑو پوچھا کرنے لگی۔ میری نظریں بسمہ کے کمرے پر ہی تھیں۔ میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے نت نئے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر بسمہ کی الماری کھولی۔ بسمہ فوراً چونک کر میرے پاس آئی اور بولی، امی کیا چاہیے؟ میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا، یہ تم نے کیا امی امی لگا رکھی ہے؟ میری بیٹی کا کمرہ ہے، کیا میں دیکھ نہیں سکتی کہ اس میں کیا کیا ہے؟ میں نے الماری کھولی تو
تو اس میں نت نئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ کپڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دانیہ استانی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی تو کوئی صحیح بات، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی، آج کل وہ بہت خاموش طبع رہتی ہے۔ سالگرہ والی بات بھی جھوٹی تھی۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے کپڑے اس کی کسی سہیلی نے دیے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیٹی نے تکیے کے نیچے پھر بھی کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس میں میک اپ کی چیزیں تھیں۔ بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا تو بولی، اماں آپ غصہ کریں گی، دراصل میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، بچوں سے پیسے لے لیتی ہوں تو اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں، اور یہ سب کپڑے تو میں نے استعمال شدہ لیے ہیں۔ یہ میک اپ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے اماں، بس مجھے شوق ہے، آپ تو جانتی ہیں میں بس مدرسے جاتی ہوں اور شام کو گھر آتی ہوں، میں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے مجھے خوشی ملے، باہر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے بھی نہیں جاتی۔ اماں آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے، آپ تو ایسی شک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑی ڈاکے باز ہوں، مجھے دیکھتی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑی ڈاکے باز ہوں۔ میں نے کون سی کچھ چوری کر لی ہے؟ آپ کا کچھ نہیں چرایا میں نے۔ چلو ٹھیک ہے، آج میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں گی، تمہارا کمرہ بہت آرام دہ ہے۔ میری بیٹی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، بولی کہ اماں مجھے تو اکیلے سونے کی عادت ہے، میں رات کو بہت دیر تک جاگتی ہوں، آپ یہاں سو کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہیں سونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں اسی کمرے میں رہوں گی۔ میری بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیں، آپ شاید تھک گئی ہیں، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میری بیٹی گئی کچن میں، واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولی کہ آپ ضرور پئیں گی، آپ تھک چکی ہیں۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا، پر اس کے بعد مجھے سخت نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 6-7 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ میں تو بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی تھی کہ رات کو اس کا پہرا دے سکوں، پر اس نے مجھے دودھ پلا کر سلا دیا۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، اس نے سفید رنگ کے چمکیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی تم صبح صبح اتنی تیار کیسے ہوئی؟ کہنے لگی کہ اماں صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعے کا مبارک دن ہے، میں نے سوچا میں تیار ہو جاتی ہوں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، اللہ بھی خوش ہوگا، ہم جیسوں سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا، ہمیں تو کم کم موقع ہی ملتے ہیں اس خدا کو راضی کرنے کے۔ میں نے کہا کیوں، ہم جیسوں سے کیا مراد ہے بیٹی؟ تم مدرسے جاتی ہو، پڑھتی ہو، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے تم نے؟ میری بیٹی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، پھر اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو، میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز بھی بنا لوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک ایک خرچہ نکالوں گی، پر آپ مجھے بھی اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو، ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر شک گہرا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی سی عمر میں شادی کی بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی جھجک یا حیا نہیں تھی، وہ بڑے ہی بے باک انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن میں بہت پریشان رہی تھی۔ اسی دن میری نند شبانہ باجی پھر سے آ گئیں، ان کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، آپ یہاں کیسے آئیں؟ کہنے لگی میں فرقان کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو فرقان، تمہارا بیٹا تو کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں۔ اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں، انہوں نے جب شادی کی تھی تو یہ کیسے گھر میں بیاہ کر گئیں جن کا ناچ گانے کا کام تھا، یہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے سے وابستہ تھے۔ میری نند نے کہا تھا کہ اب میری خاطر میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ شبانہ کے شوہر نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور اب شبانہ کو بھی اپنے ساتھ کام میں ملا لیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی، ہم تو شبانہ سے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، پر پھر بھی شبانہ نے کچھ نہ کچھ کر کے ہم سے رابطہ بحال کر لیا، ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اب وہ اپنے بیٹے فرقان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، اس سے پہلے شبانہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کا رشتہ مانگے، لیکن آج وہ کس جرت سے میرے ہی گھر کی دہلیز پر کھڑی مجھ سے للکار کر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بھی ہم جیسی ہے،
وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور میں اسے ہر رات لے کر جاتی ہوں۔ گھنٹوں ناچتی ہے وہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ میں نے تم سے اپنا پورا بدلہ لے لیا۔ یاد ہے میری شادی کے شروع کے دنوں میں تم مجھے ناچ گانے والے اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ جب اپنے سے محبت کرنے والے لوگ کسی ایسے کام سے وابستہ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ مجھے بھی ہوا تھا جب تم نے میری شادی کی مخالفت کی تھی۔ اب چپ چاپ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ فرقان کو دے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں سکو گی۔ میرا فرقان ابھی تمہاری بیٹی کو قبول کرے گا، بعد میں نہیں۔ یہ سن کر پچھتاوا، ندامت، بے بسی، نہ جانے کیا کیا محسوس ہوا تھا مجھے، پر اب میرے پاس شبانہ کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب اپنی ہی بیٹیاں داغدار نکلیں تو انسان دوسروں کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔